السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی. پورا ملک آج پھر باہر نکلا، سڑکیں بھر گئیں، بازار بھر گئے، جلوس پہ جلوس، لوگوں کا جم غفیر، سونامی، جگہ 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 لوگ نکلے. اور آج تو لوگ صرف عمران خان کے لیے نہیں نکلے ہوئے تھے، آج تو لوگ اپنا ماتم کر رہے تھے، آج تو لوگ اپنے بچوں کو رو رہے تھے، آج لوگ اپنی روٹی کا، اپنے رزق کا، اپنے ٹیکسز کا، اپنے پیٹرول کا، اپنے ڈیزل کا، اپنی بجلی کا ماتم کر رہے تھے. آج کا جو مومنٹم تھا وہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور آج کے مومنٹم میں لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے، لوگوں کے آنسو شامل تھے، لوگوں کی آہیں تھیں، سسکیاں تھیں، ہچکیاں تھیں اور بد دعائیں تھیں اس حکومت کے لیے. آج لوگوں کا جوش و خروش، غم، آج غصے میں غم کی آمیزش تھی، آج جوش و خروش میں کرب اور دکھ تھا، تکلیف تھی آج. اور یہ تکلیف جو ہے بھوک انسان کو کھا جاتی ہے. یہ تکلیف وہ ہے جو بہت خوفناک راستے پہ لے کے جاتی ہے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھے، اور یہ تو ان سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. گولیاں چلانے والے قاتلوں سے، منی لانڈرر سے، یہ ظالم ہیں، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. پوری دنیا باہر نکلی، پوری دنیا آج ایکسپیٹریٹ پاکستانی نکلے جگہ جگہ. پاکستان میں ہر جگہ احتجاج ہوا ہے، ہر جگہ لوگ باہر نکل کے دھاڑے مار مار کے نعرے لگاتے رہے ہیں. عمران خان نے بہت سمجھایا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ سارا کچھ جو ایک سین لگایا گیا ہے، اس میں عوام کی کہیں ہمدردی نہیں ہے. کوئی بھی ان میں سے اس حکومت کو جو بھی لانے والا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ہندوستان ہے، ہمارے نیوٹرلز ہیں، کوئی اور سازش ہے، طاقت ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کا سوچ کے یہ سارا کیا گیا. اس نے بتایا کہ ہم نے جو ہے ہمارے دور میں ہم نے پیسے کم کیے، ہم نے سبسڈیز دی. اچھا، سبسڈیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ IMF ہمیشہ ملکوں کو روکتا ہے کہ آپ سبسڈیز نہ دیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو پیسہ آپ نے عوام کو سہولت دینی ہے، ریلیف دینا ہے، وہ بھی مجھے دے دے. عمران خان نے کہا کہ ڈیزل کی قیمت انہوں نے جتنی بڑھائی ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جتنی ڈیزل کی قیمت بڑھائی گئی ہے، یہ ڈائریکٹ اس سے ہوگا کسان افیکٹ. یہ آپ بات عمران خان کی سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس کو ذرا کھولتا ہوں. دیکھیں، جب اس کو پانی دینے کے لیے ڈیزل میسر نہیں ہوگا یا ڈیزل مہنگا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کراپ کے اوپر جو ہے وہ سارا پریشر آ جائے گا. اگر اس کے پاس نہیں ہیں پیسے تو وہ پانی نہیں دے پائے گا، کراپ تباہ ہو جائے گی فصل. اگر اس کے پاس کہیں سے اس نے پکڑ کے ادھار لے کے یا جمع پونجی اپنی بیچ بٹا کے اس نے کچھ ڈیزل لے لیا، اس کے بعد وہ کم پیسوں میں وہ اپنی کراپ بیچے گا کیسے؟ یعنی ہمارا ڈائریکٹ پاکستان کی، میں آپ کو، یہ عمران خان نے بہت امپورٹنٹ بات کی، اس کو میں کھولتا ہوں. پاکستان جب بھی بچا ہے اپنی زراعت کی وجہ سے بچا ہے. ایک دفعہ وہ جو پچھلے ترین صاحب تھے، وہ کیا نام تھا ان کا، جو IMF کے یہاں پہ آ کے وزیر اعظم لگ گئے تھے، شوکت ترین تو یہ ہے نا، وہ بھی کوئی اسی طرح ہی امیر ترین ہی آتے ہیں جو بھی آتے ہیں. تو وہ آ کے جو ایک تو معین قریشی تھا، ان کے بعد وہ آئے تھے جو سٹی بینک کے ملازم بھی تھے، یا بینکوں کے یہ مینیجر یہاں پہ وزیر اعظم لگ کے جاتے رہے. تو اس نے آ کے سب سے پوچھا کہ یہاں پاکستان کی سٹرینتھ کیا ہے. اس سے پیچھے سوال تیار کر کے بھیجا گیا تھا. اسے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو کہتے ہیں ہم گھاس کھا لیں گے، یہ گھاس کہاں سے کھاتے ہیں. تو اس کو بتایا گیا جی کہ وہ ہمارا ایگری سیکٹر ہے، زراعت ہے. اس نے کہا زراعت کو سپورٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا جی زرعی ترقیاتی بینک. اس نے کہا اس کو فارغ کرو، اس کو بیچو، شیک ہینڈ کرو بینک کو فارغ. اس بینک کو اتنا غیر فعال کر دیا گیا کہ آج وہ کسانوں کی اس طرح مدد ہی نہیں کر سکتا جیسے پہلے کرتا تھا. کم سود پر یا کم پروفٹ پر کم قرضے، ان کو سہولت واقعی دی جاتی تھی کہ وہ کراپ کے لیے قرضہ لے لیتے تھے، پھر واپس کر دیتے تھے. بڑے مناسب قرضے تھے وہ سہولتوں کے ساتھ. تو وہ اس پر حملہ کر کے اس نے بینک برباد کر دیا. اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر اپنے پیروں پہ کھڑی ہے زراعت. تو انہوں نے کہا کہ ڈیزل اتنا مہنگا کر دو کہ کسان پر بوجھ پڑ جائے اور اس کی کراپ جو ہے وہ ڈیویلیو ہو جائے، اس کی قیمت، اس پہ خرچہ اتنا زیادہ آ جائے کہ قیمت اس کو ملے کوئی نہ، کسان تباہ ہو جائے گا تو ملک ختم ہو جائے گا. سب سے اہم ترین جو بات اس وقت عمران خان نے کی ہے وہ یہ ڈیزل کی قیمت کی جو اونچائی تک لے گئے، یہ بڑھاوا ہے اس میں جو بڑھایا گیا ہے، اس قیمت میں اضافہ جو ہے، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، یہ دراصل ہماری روٹی روزی خوراک پر حملہ ہے.
فوڈ سیکیورٹی کے حالات یہاں پہ پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ عمران خان نے بتایا بھی ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے آئے ہیں۔ یہ صرف 1200، ایک اور دلچسپ بات کی عمران خان نے، اس نے کہا یہ 1200 ارب کی کرپشن کے کیسز ہیں ان پر، یہ 400 ارب ہی دے دے ہمیں اپنا اس حکومت کو خود، تو کم از کم یہ جو ہے وہ بجلی اور کچھ اس کی پرائس ہی کم آئے گی، پیٹرول کی کم پڑ جائے گی، کچھ کمی آ جائے گی اس میں، یہ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر میں ٹوٹی لگواتے ہیں نا، تو ٹوٹی لگانے والے کو بھی پیسے نہیں دیتے۔ میں ان کی کیا آپ کو، انہوں نے جو گھر میں لگوائی ہیں، میں اب نہیں اب اس میں نہ نام لیتا ہوں نہ کرتا ہوں، میں گواہ ہوں، وہ بندہ میرے آگے رو پڑا، کہتا یار انہوں نے مجھے بلوایا اپنے محل میں لگوانے کے لیے ٹوٹیاں، میں نے کروڑوں روپے لگا کے کر دی، میں چھوٹا سا کاروبار، اس کے پیچھے بعد میں مجھے ہنس کے دکھا دیا، ہو جی تسی تے فلاں صاحب، تسی تے ملک صاحب بڑے امیر آدمی، تو انہوں کی لوڑ ہے۔ تو یہ تو گھر میں ٹوٹیاں لگوانے کے پیسے نہیں دیتے، یہ اپنے پلے سے، یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے کہ واپس نہ کرنا پڑے؟ تو یہ تو لوٹنے والا بھی کبھی واپس کرتا ہے پیسے، مر جاتا ہے وہ، اس سے تو جب تک وہ اس کو گن پوائنٹ پہ یہ اس کو تو اخیر نہ کر دے پولیس یا کوئی دوسرے، تو وہ پیسے تو اس کے گھر سے جا کے کھینچ کے لانے پڑتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب آپ کی یہ خوش فہمی ہے کہ یہ 400 ارب اس میں دے دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بتائی ہیں، چیزیں بعض اوقات وہ دوبارہ اس لیے کرتے ہیں کہ قوم کی یادداشت میں بیٹھ جائیں کہ یہ سازش ہوئی ہے، اور یہ ہم روس اور چائنا سے ہمارا جو ہونا تھا معاہدہ، ہم سمجھوتا کرنے جا رہے تھے، امریکہ کو قبول نہیں تھا، اس نے تیار کر کے ان تینوں ملکوں نے مل کے، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اسرائیل کو بھی اب جو ہے نا، اس کو اب کیا کس طرح سودا کرتی ہے یہ حکومت اسرائیل کے پاس پاکستان کا، یہ بھی جو ہے آپ دیکھ لیں گے آئندہ۔ اور دوسرا اس نے بار بار تنبیہ کی ہے کہ آنے والے دن اور زیادہ خطرناک ہیں۔ حل آخری ہے، اچھا عمران خان کوئی ناجائز حل بھی نہیں کہہ رہا صاف اور شفاف۔ پہلے وہ یہ کہتا تھا کہ الیکشن کرا دو، اب اسے پتہ چل گیا کہ انہوں نے تو الیکشن کی دھاندلی کی، ابھی سے دھاندلوں کی، ابھی سے کام شروع کر دیا ہے، ووٹ بدلنے، جگہ بدلنے کام شروع ہو گئے، تو اب وہ کہتا ہے صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ اب میری، اور یہ مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی ظالم، یہ تو کہتے ہیں ہم کبھی بھی نہ جائیں، لوٹتے رہیں، لیکن ہر 3.5 سال بعد، 2.5 سال بعد، 4 سال بعد حکومتیں تبدیل کرنے والی کوئی طاقت ایسی آئے پاکستان میں جو پہلے کرتی رہی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے اپنے تو نہیں کرتے نا یہ اسٹیبلشمنٹ، تو آپ کوئی بتائے کب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ جو ہے حکومتیں تبدیل کی ہیں؟ وہ تو بیچارے ہمیشہ 5 سال حکومت تو سیاست میں حصہ بھی نہیں لیتے، اور وہ جمہوریت کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور یہ اللہ کرے کہ اس دفعہ بھی جو جمہوریت کے ساتھ، وہ راجہ ریاض کے بارے میں یہ آج کل وہ میں دیکھ رہا تھا کہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی راجہ ریاض اور وزیر اعظم کے درمیان بڑا پرابلم کریٹ ہو گیا ہے کہ وہ جو نیب کا نیا چیئرمین جو ہے وہ کون لگانا ہے، ڈیڈ لاک آ گیا، میرا ہاتھ نکل گیا۔ میں کہ یار راجہ ریاض ہونا ڈیڈ لاک، اور وزیر اعظم سپیڈو میٹر، اور راجہ ریاض جڑا ہے وہ لوٹوں کا آئی جی، یہ اب یہ کیا اسمبلی کی، پاکستان کی اسمبلی کی کیا عزت ہو رہی ہے، پاکستان کا وقار کتنا، خوش ہو جائیں امپورٹڈ حکومت کو لانے والے۔ بہت شکریہ۔